سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا۔ ISPR کے مطابق 12 اگست 2024 کو شروع ہونے والی کارروائی میں ملزم پر 4 سنگین الزامات ثابت۔ فیض حمید سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال کیا۔ فیض حمید نے متعلقہ افراد کو ناجائز نقصان پہنچایا۔ طویل اور محنت طلب قانونی کارروائی کے بعد ملزم تمام الزامات میں قصوروار قرار پایا۔ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع ہو گیا۔ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کا عمل 15 ماہ جاری رہا۔ سزا کا اطلاق 11 دسمبر 2025 سے شروع ہوگا۔ فیض حمید کے ٹرائل میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے۔ مجرم کو فیصلے کے خلاف متعلقہ فورم پر اپیل کا حق حاصل ہے۔ ISPR کے مطابق ملزم کو دفاع کے لیے وکیلوں کی ٹیم منتخب کرنے سمیت تمام قانونی حقوق فراہم کیے گئے۔ ملزم کی سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت، سیاسی افراتفری اور عدم استحکام کے معاملات الگ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ قوم برسوں فیض حمید اور جنرل باجوہ کے بوئے ہوئے بیجوں کی فصل کاٹے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ لکھا، اللہ ہمیں معاف کرے، خوف خدا حکمرانوں کا شیوا بنے، اللہ طاقت اور اقتدار کو عطا سمجھ کر مخلوق کے لیے استعمال کی توفیق دے۔ فیض حمید نے PTI کے ساتھ مل کر سیاسی مداخلت کی۔ فیض حمید نے اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال کیا۔ ریڈ لائن کراس اور ظلم و زیادتی کرنے والے شخص کو سزا ہوئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، سزا ملک میں شفافیت کے لیے بہت بڑا اقدام ہے۔ شواہد کی بنیاد پر ہی فیض حمید کے خلاف فیصلہ آیا۔ فوج میں مضبوط خود احتسابی کی واضح مثال سب نے دیکھ لی۔ سیاسی معاملات کی مزید تحقیقات ہوں گی۔ سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا، فیض حمید کو سزا ابتدا ہے، اب ان پر 9 مئی کے کیسز باقی ہیں۔ سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا، ملک، سیاست اور جمہوریت کو نقصان پہنچایا گیا۔ فیلڈ مارشل کو کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے احتساب کی بنیاد اپنے ادارے سے رکھی۔ PTI کے جو لوگ سمجھ رہے ہیں ہم بچ گئے، ان کا احتساب بھی باقی ہے۔ جو بدماشی، غنڈہ گردی کرے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ جو پاکستان کو نقصان پہنچائے گا اس کی کرسی کھینچ لی جائے گی۔ پورا کریڈٹ CDF چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب، ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے بنیاد میں بے انصافی نہیں رکھی کہ اپنے ادارے میں کچھ اور سویلین کے لیے کچھ اور۔ تو ایک کلیئرٹی آ گئی ہے کہ پاکستان سے بڑا نہ کوئی ادارہ ہے، نہ کوئی پارٹی ہے، نہ کوئی شخصیت ہے، نہ کوئی ہونا چاہیے۔ جو ملٹری کا ڈسپلن ہے اس کے اندر جو ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ سٹینڈرڈ جو ہے ان کے اپنے، اور پھر ان کا ٹرائل بھی جو ہے ان کے اپنے ہی پیئرز نے کیا۔ آرمی کا انٹرنل جو اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور اس میں عام جو آرمی ایکٹ کے ساری فارمیلٹیز ہیں لیگل۔ 15 ماہ کا لینتھی ٹرائل ہوا جس میں بھرپور موقع دیا گیا۔ جو ملزم تھے اب تو وہ کنوکٹ ہو چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو آرٹیکل 10A ہے کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، اس کے تحت انہیں فیئر ٹرائل کی اپرچونٹی دیٹ واز پرووائڈیڈ ٹو ہم۔ قانونی ماہرین نے فیض حمید کا ٹرائل شفاف قرار دے دیا۔ اشتر اوصاف نے کہا، قانون سب کے لیے برابر، کوئی بالاتر نہیں۔ فیض حمید کا ٹرائل ان کے اپنے ادارے نے کیا۔ احسن بھون نے کہا، فیض حمید کی سزا باقی اداروں کے لیے پیغام ہے، عالمی نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا۔ راجہ خالد نے کہا، فیض حمید کو الزامات ثابت ہونے پر سزا دی گئی، اپنے لوگوں کو بچانے کی باتیں غلط ثابت ہوئیں۔ قمر چیمہ نے کہا، فوج نے احتساب کی بہت بڑی مثال قائم کی، فیض حمید کی سزا پر کوئی تفریق نہیں، جو بھی قانون توڑے گا معافی نہیں ملے گی۔ £50,000 ہرجانہ اور قانونی اخراجات ادا کرنے کا حکم۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کے حق میں فیصلہ جاری۔ عدالت نے عادل راجہ کے الزامات کو مکمل طور پر بہتان قرار دیا۔ عادل راجہ کو £2,60,000 بطور عبوری اخراجات فوری ادا کرنا ہوں گے۔ عادل راجہ 28 دن تک فیصلے کا خلاصہ تمام پلیٹ فارمز پر نمایاں جگہ پر لگانے کا پابند ہے۔ حکم نہ ماننے پر توہین عدالت، جرمانہ اور جیل ہوگی۔ فیصلے کے مطابق پنجاب الیکشن، مبینہ ملاقاتوں اور رجیم چینج کا تمام بیانیہ چھوٹ تھا۔ عدالت نے متعدد حساس نوعیت کے الزامات کو ممنوع قرار دیا۔ تمام ادائیگیاں 22 دسمبر تک کرنا ہوں گی۔
افغانستان کے علماء نے افغان سرزمین کا دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہونا ممنوع قرار دے دیا۔ بیرون ملک جا کر مسلح کارروائیاں کرنے والے باغی تصور ہوں گے۔ کابل اجلاس میں 1000 علماء اور مشائخ کی پاکستان کے درینہ مطالبے کی توثیق۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق کوئی بھی شخص عسکری سرگرمیوں کے لیے ملک سے باہر نہ جانے پائے۔ افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہونے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے۔ فیصلے کی خلاف ورزی پر اسلامی امارت کو کارروائی کا حق حاصل ہوگا۔ امن خود مختاری کے احترام اور افغانستان کے اندرونی نظم سے متعلق اصولوں کا اعادہ۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی آمد متوقع۔ اڈیالہ جیل جانے والے راستوں پر سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ گورکھپور اور دہگل ناکوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ راولپنڈی میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 17 دسمبر تک توسیع۔ ضلع بھر میں جلسے، جلوس اور ریلیوں پر پابندی۔ 4 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی عائد۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ توہین عدالت کا نوٹس۔ ضمانتی مچل کے ضبط کرنے کا حکم۔ اے ٹی سی جج امجد علی شاہ نے ضامنوں کو طلبی کے نوٹس جاری کر دیے۔ اڈیالہ کے باہر مستقل احتجاج پر حکومت بانی پی ٹی آئی کا دوسری جیل منتقلی کا سوچ سکتی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے پی ٹی آئی نے بطور جماعت اور بانی نے ادارے پر براہ راست تنقید کی۔ بھارت ہمارا دشمن ملک ہے مگر بانی پی ٹی آئی نے پروپیگنڈے میں اس کا ساتھ دیا۔ تحریک انصاف سے گفتگو کا کوئی طریقہ کار نہیں اپنایا جا سکتا۔ ماضی میں پی ٹی آئی سے بات چیت کی کوشش کی گئی۔ بانی کے اپنے بیانات کی وجہ سے ڈیڈ لاک کی صورتحال پیدا ہوئی۔ پی ٹی آئی بطور جماعت اور بانی 9 مئی اور منفی بیانات سے لا تعلقی کا اظہار اور معذرت کرے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر خود کہہ چکے سیاسی جماعتیں آپس میں بات کریں۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط منتقل۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق رقم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ 1 میں منتقل ہو گئی۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے قسط جاری کرنے کی منظوری 8 دسمبر کو دی۔ موجودہ قرض پروگرام کی تیسری قسط کے طور پر 1 ارب ڈالر جاری کیے گئے۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے 20 کروڑ ڈالر دیے گئے۔ پنجاب میں بیوٹیفیکیشن پلان کی تکمیل کے لیے مئی تک کا ہدف مقرر۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں پیش رفت کا جائزہ۔ ہر ضلع، تحصیل اور شہر کے بیوٹیفیکیشن پلان پر تفصیلی بریفنگ۔ 33 اضلاع میں بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ پر کام جاری۔ 97 بیوٹیفیکیشن سکیمز کے ورک آرڈر جاری کر دیے گئے۔ لاہور میں بیوٹیفیکیشن کے 18، گجرانوالہ میں 12، سرگودا میں 6 اور بہاولپور میں 16 پروجیکٹ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گجرات کی اپ لفٹنگ کا پلان 3 روز میں طلب کر لیا۔ سرگودا میں 5 سالہ بچے پر کتے کے حملے کا نوٹس، کمشنر سرگودا سے رپورٹ طلب۔ پاکستان اور تیونس میں عالمی سطح پر 2 طرفہ تعاون پر اتفاق۔ تجارت، سرمایہ کاری، دفاع اور عوامی روابط بڑھانے پر غور۔ دونوں ممالک کا تیونس میں 2 طرفہ سیاسی مشاورت کا چوتھا دور۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی وفد کی قیادت ایڈیشنل خارجہ سیکرٹری برائے افریقہ حامد اصغر خان نے کی۔ آئندہ برس اسلام آباد میں 10ویں مشترکہ کمیشن اجلاس میں اقتصادی تعاون کو فروغ دینے پر غور۔ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید سردی کی لہر برقرار۔ گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں یخ بستہ موسم کی سختیاں۔ مری اور گلیات میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند کا الرٹ۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں بھی شدید سردی کی لہر۔